أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، آج کا بیان ہے مہمان نوازی میں خیر ہے، مہمان میزبان کے گناہ معاف ہونے کا سبب ہوتا ہے۔ آج کا بیان میں فیضان سنت کتاب میں سے بیان کر رہی ہوں۔ تمام حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ میرا ویڈیو کمپلیٹلی واچ کیجیے، اسکپ نہ کیجیے اور لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں مہمان ہو اس گھر میں خیر و برکت اس طرح دوڑتی ہے جیسے اونٹ کے کوہان پر چڑھی، بلکہ اس سے بھی تیز۔ چھڑی اونٹ کے کوہان پر رکھ دے تو فوراً لڑک کر نیچے کی طرف آ جاتی ہے۔ مہمان کی وجہ سے خیر و برکت اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ نازل ہوتی ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے، جو شخص مہمان نواز نہیں اس میں خیر نہیں، اور فرمایا مہمان کے واسطے تخلف نہ کرو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے کہ جب کوئی مہمان کسی کے یہاں آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب اس کے یہاں سے جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ بخشے جانے کا سبب ہوتا ہے۔ ایک دفعہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مہمان حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لے کر اس کی مہمان نوازی فرمائی۔ چنانچہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، فلاں یہودی سے کہو کہ مجھے آٹا قرض دے، میں رجب شریف کے مہینے میں ادا کر دوں گا، کیونکہ ایک مہمان میرے پاس آیا ہوا ہے۔ یہودی نے کہا، جب تک کچھ گریوی نہیں رکھو گے نہ دوں گا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں واپس آیا اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا جواب عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ میں آسمان میں بھی امین ہوں اور زمین میں بھی امین ہوں، اگر وہ دے دیتا تو میں ادا کر دیتا۔ اب میری اور زیرہ لے جا اور گریوی رکھ آ۔ میں لے گیا اور زیرہ گریوی رکھ کر لایا۔ کوئی ہماری مہمان نوازی کرے یا نہ کرے، ہمیں اس کی مہمان نوازی کرنے کا حکم ہے، جیسا کہ حضرت ابو الاحوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے فرمائیے کہ میں ایک شخص کے یہاں گیا، اس نے میری مہمانی نہیں کی، اب وہ اگر میرے یہاں آئے تو میں اس کی مہمانی کروں یا بدلہ لوں؟ ارشاد فرمایا، بلکہ تم اس کی مہمانی کرو۔ حضرت ابو شریح کعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ عز و جل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے۔ ایک دن رات اس کا جائزہ ہے اور 3 دن ضیافت ہے اور اس سے زیادہ صدقہ ہے، اور مہمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی کے پاس اتنا ٹھہرے کہ اس کو تکلیف ہو۔ مہمان کو چاہے کہ اپنے میزبانوں پر بوجھ نہ بن جائے، نیز ایسی فرمائشیں بھی نہ کرے جس کو میزبان پورا نہ کر سکے۔ ہاں، اگر یہ معلوم ہے کہ فرمائش کرنا میزبان پر بوجھ نہیں ہوگا بلکہ اس سے میزبان خوش ہوگا تو اب اپنی پسند کا کھانا وغیرہ مانگتے تو حرج نہیں۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، اگر ہم کسی کے گھر پہ مہمان جاتے ہیں، 1 دن ٹھیک ہے، 2 دن ٹھیک ہے، ہم 4 دن رکتے، 8 دن رکتے، پھر سامنے والے کے اوپر ہم کیا ہوتے ہیں؟ بوجھ بن جاتے۔ تو ہمیں کسی کے اوپر بوجھ نہیں بننا ہے، اور اگر ہم کسی کے یہاں مہمان گئے تو ہمیں اس کو تکلیف نہیں دینی ہے کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، وہ چیز پسند نہیں ہے، کیونکہ اس سے انہیں تکلیف ہوتی ہے، میزبان کو اس سے کیا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہمیں میزبان کو تکلیف نہیں دینی ہے۔ اگر میزبان ہماری فرمائشوں سے خوش ہے، انہیں خوشی ملتی ہے تو الگ بات ہے، ورنہ ہم ان کے بنا خوشی کے ان کے اوپر بوجھ نہیں بن سکتے، اگر ہماری فرمائشوں سے ان کو خوشی ملتی ہے تو الگ بات ہے، ورنہ ہمیں انہیں تکلیف دینے کا حکم نہیں ہے۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، ہم کسی کو تکلیف دے اس قدر کسی کے گھر پہ مہمان بن کے ہمیں جانا نہیں ہے۔ مہمان 1 دن ہے، 2 دن ہے، لیکن 8 دن 10 دن میزبان کو تکلیف ہو اس قدر ہمیں مہمان بن کے جانا نہیں چاہیے۔ میرے اس بیان میں اگر کچھ بھی غلطی کوتاہی ہو تو برائے مہربانی مجھے معاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور تمام امت محمدیہ کو دین علم حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔